الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مزيد له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا ورسولنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويجب خموس عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ زعفران سے خوشبو حضور کی اللہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی صدیاں گزر آقا کی معراج کو
آسمان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں آسمان سے خوشبو حضور کی اعلیٰ زعفران سے خوشبو حضور کی معبد کے گھر سے ہوا ہے ان کا گزر معبد کے گھر سے ہوا ہے ان کا گزر ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی ایڑیے ابو بکر پہ لعاب دہن لگا لعاب دہن لگا صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی ختم نبوت کے دفاع میں شہادت جنہیں ملی ختم نبوت کے دفاع میں شہادت جنہیں کاروان سے خوشبو حضور کی آتی ہے کاروان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی اعلیٰ ہے زعفران خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک شجاعت بھی ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولا کل فخر الرسل ہادی سبل تاج رسل ختم الرسل مولا کائنات فخر موجودات اللہ کے پیارے امت کے سہارے بدر الشجاع شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب احترام بھائیو دوستو بزرگو عزیز طلباء میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا
کہ میرا محبوب آخری نبی ہے، میرے محبوب کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ختم نبوت پر دلائل دینا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ ختم نبوت پر دلائل دینا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہو، دھوپ بھی ہو، تو بندہ یہ کہے کہ یہ دیکھو دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ جب دھوپ نکلی ہوئی ہے تو پھر بتانے کی ضرورت بھی نہیں، ختم نبوت پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ختم نبوت پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ختم نبوت کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کی ابتدا بھی ختم نبوت سے ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی انتہا بھی ختم نبوت میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت ایمان کا جز ہے، ختم نبوت ایمان کا جز نہیں ہے، ہمارا مکمل ایمان ہی ختم نبوت ہے، ہمارا جینا بھی ختم نبوت پر ہے، ہمارا مرنا بھی ختم نبوت پر ہے، بلکہ ہماری ایک ایک سانس ختم نبوت پر انشاءاللہ خیر دے گا انشاءاللہ۔ ائمہ اربعہ ہے نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو ان چاروں اماموں میں سے سب سے زیادہ نرم مزاج کے جو امام ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مقابلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے سخت مزاج کے ہیں باقی ائمہ، لیکن ان کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے میں اور آپ کے مقلد ہیں، جن کی تقلید کرنے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ نرم مزاج کے ہیں۔ آپ فتویٰ سنیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام صاحب فتویٰ دیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر فتویٰ دے دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہے۔ توجہ میری طرف، اگر یہ باتیں ذہن سے نکل گئی تو جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، کہ ابتدائی باتیں سمجھ میں آئیں گی تو آخری بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ امام مالک نے فتویٰ کیا دیا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مرتد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام صاحب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دو۔ یہ تینوں امام کے جو فتوے تھے وہ کتنے سخت ہیں، لیکن مقابلے میں میرے امام کا فتویٰ بھی سنو۔ میرے امام نرم مزاج کے ہیں، نرم دل کے ہیں۔ میرے امام سے پوچھا گیا آپ کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نہ وہ کافر ہے، نہ وہ مرتد ہے، نہ وہ واجب القتل ہے، بلکہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا جائے، یا تو توبہ کر لے کہ نماز پڑھ کر اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر توبہ نہیں کرتا تو جیل میں پڑے پڑے اس کی موت آ جائے، جیل میں ہی رہے۔ یہ سب سے زیادہ جو نرم فتویٰ ہے نا وہ میرے امام کا فتویٰ ہے۔ اب میرے امام دیکھیں مسائل کے متعلق لوگ مسائل پوچھتے ہیں کتنے نرم مزاج ہیں، لیکن ختم نبوت پر میرے امام کا موقف کتنا سخت ہے، کتنا اٹل ہے۔ میرے امام سے ایک شخص نے کہا امام صاحب کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو میرے امام فرماتے ہیں کرو سوال۔ وہ کہنے لگے کہ ایک ایسا شخص ہے جو یہودیوں کو بھی سچا کہتا ہے، عیسائیوں کو بھی سچا کہتا ہے، پھر وہ اللہ کی نعمت سے بھاگتا بھی ہے، پھر وہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، جب کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے تو وہ رکوع سجود کے بغیر پڑھتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ وہ فتنے سے بڑا محبت کرتا ہے، فتنے سے بڑا پیار کرتا ہے، پھر فرمایا کہ وہ جانور کو ذبح نہیں کرتا، بغیر ذبح کیے کھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جنت سے نفرت کرتا ہے، جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ امام صاحب آپ بتائیں ایسا شخص
جو یہودیوں کو سچا کہتا ہو، عیسائیوں کو سچا کہتا ہو، نماز کبھی کبھی پڑھتا ہو، بغیر رکوع سجود کے پڑھتا ہو، پھر وہ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہو، وہ فتنے سے پیار کرتا ہو، جانور کو بغیر سبا کیے کھا جاتا ہو، وہ جنت سے نفرت کرتا ہے، جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ہوتا، میری جگہ پر کوئی اور چھوٹا سا مولوی ہوتا، یقیناً وہ فتویٰ یہی دیتا کہ ایسا شخص جو یہودیوں کو بھی سچا کہتا ہے، عیسائیوں کو بھی سچا کہتا ہے، یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، ایسا بندہ تو ہے ہی کافر۔ لیکن میرے امام نے فرمایا آپ کے نزدیک، وہ کہنے لگا میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ کافر ہے، لیکن میرے امام فرماتے ہیں وہ بندہ کافر نہیں ہے، وہ اعلیٰ درجے کا مومن بندہ ہے۔ تو شخص حیران ہوا، امام صاحب بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ جنت سے نفرت کرتا ہے، جہنم کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں وہ شخص فتنے سے پیار کرتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا فتنہ کیا چیز ہے؟ اس کی ارشاد فرمایا، میرے امام فرماتے ہیں قرآن پاک میں آیت ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنے کا معنی آزمائش ہے، فتنے سے محبت کرتا ہے تو فتنے سے مراد اولاد ہے، مال سے ہے، مال ہے، اور اپنی اولاد سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ تو وہ جو فتنے سے پیار کرتا ہے، وہ جو آپ فتنے سمجھ رہے ہیں ان فتنوں سے پیار نہیں کرتا، حقیقت میں وہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اور اولاد سے پیار کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ کہنے لگا اچھا امام صاحب یہ بتائیں کہ وہ کہتا ہے میں رحمت سے بھاگتا ہوں، تو میرے امام فرماتے ہیں آپ کے نزدیک یہ ہے وہ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے بھاگتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب آپ سیند کے اندر بیٹھے ہوں، چٹیل میدان کے اندر بیٹھے ہوں، تو بادل آ جائیں، بارش برسنے لگ جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بیٹھے رہیں گے یا کسی کمرے میں چلے جائیں گے؟ شخص کہتا ہے یقیناً کسی کمرے میں جاؤں گا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جو بارش برس رہی ہے کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ کہتا ہے اللہ کی رحمت ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں پھر آپ اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہیں، تو وہ جو شخص ہے وہ اللہ کی رحمت سے نہیں بھاگتا، حقیقت یہ پانی سے جو پانی برس رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ بھاگتا نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں امام صاحب کو نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے تو بغیر رکوع سجود کے پڑھتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں نماز جنازہ کبھی کبھی ہوتا ہے، روزانہ نہیں ہوتا، وہ نماز جنازہ کبھی کبھی پڑھتا ہے، اور نماز جنازہ بغیر رکوع سجود کے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بندہ آپ کے نزدیک اگرچہ کافر آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ کافر نہیں ہے، وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے۔ اچھا امام صاحب یہ بتائیں وہ شخص جانور کو بغیر ذبح کیے کھا جاتا ہے، مردار کھاتا ہے، میرے امام فرماتے ہیں آپ کے نزدیک مردار کھانے سے مراد کوئی بھینس کھاتا ہوگا، گائے کھاتا ہوگا، بیل کو کھاتا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ یہ مردار نہیں کھاتا بلکہ مچھلی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو مچھلی بغیر ذبح کیے کھائی جاتی ہے، تو اس لیے وہ مچھلی کو کھاتا ہے۔ آپ کے نزدیک وہ غلط ہے، حقیقت میں مچھلی ذبح نہیں کی جاتی۔ پھر کہتا ہے امام صاحب، وہ کہتا ہے جنت سے نفرت کرتا ہے، جہنم کا دل کے اندر خوف نہیں ہے، تو میرے امام فرماتے ہیں وہ جنت سے نفرت نہیں کرتا۔ اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ جنت تو مل ہی جانی ہے، لیکن جب تم اللہ کی ملاقات کا اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھو گے تو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھو گے، جہنم کا خوف نہیں رکھتا، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جنت سے نفرت کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کی خواہش مند ہے، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو میرے اللہ نے اس کو پھر ڈالنا ہی کہاں ہے، وہ ایک جنت ہی تو ہے جس کے اندر میرے اللہ نے اس کو ڈالنا ہے۔ تو جس شخص کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے نا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ خدا سے ڈر گیا اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے، 2 جنتیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ جا رہی تھی تو آپ کے ہاتھ کے اندر نا پانی تھا اور ایک ہاتھ کے اندر آگ تھی، کسی نے پوچھا رابعہ بصری خیریت تو ہے، ایک ہاتھ کے اندر پانی ہے، ایک ہاتھ کے اندر آگ ہے، تو حضرت حسن بصری
राबे बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाती हैं कि मेरे हाथ के अंदर जो पानी है, मैं इस पानी से जहन्नम की आग को बुझाने के लिए जा रही हूँ, और मेरे हाथ के अंदर जो आग है, इस आग से मैं जन्नत को आग लगाने के लिए जा रही हूँ। पूछा क्या राबे बसरी, बात समझ में नहीं आई, इस हाथ से पानी है, जहन्नम की आग कैसे बुझाएगी और जन्नत को आग कैसे लगाएगी? फरमाती हैं बात ये है कि लोग जो इबादत करते हैं ना, वो जन्नत के शौक में करते हैं या जहन्नम के डर से करते हैं। तो जो इबादत की जाती है वो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। जब लोग अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करेंगे तो अल्लाह जन्नत ही अता फरमाएंगे। जब अल्लाह का दिल के अंदर खौफ रखेंगे तो अल्लाह पाक उनको डबल जन्नत अता फरमाएगा। मेरे इमाम से जब ये सवाल हुए, फिर वो कहता है इमाम साहब एक सवाल बाकी है। फरमाया कौन सा? अर्ज़ की वो यहूदियों को भी सच्चा कहता है, ईसाइयों को भी सच्चा कहता है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो बंदा ठीक कहता है। कुरान पाक की पहले सिपारे के अंदर जहाँ से चौथा पारा शुरू हो रहा है, वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में फरमाया है। मेरे इमाम फरमाते हैं कि देखो कुरान पाक की आयत है, यहूदी ईसाइयों को कहते हैं कि तुम बेदीन हो, बेमज़हब हो, तुम्हारा मज़हब कोई नहीं है, तुम झूठे हो। यहूदी ईसाइयों से कहते हैं कि तुम बेदीन हो, तुम बेमज़हब हो, तुम झूठे हो, तुम लईन हो। ये ईसाई यहूदियों को गलत कहते हैं, यहूदी ईसाइयों को गलत कहते हैं। अगर यहूदी भी ठीक कह रहे हैं कि ईसाई गलत हैं और यहूदी भी ठीक कह रहे हैं कि ईसाई गलत हैं, ये तो कुरान पाक की आयत है। वो शख्स गलत नहीं कहता, वो ठीक कहता है। यहूदी अपनी बात में सच्चे हैं, ईसाई गलत हैं, ईसाई अपनी बात में सच्चे हैं कि यहूदी गलत हैं। मेरे इमाम ने तमाम सवालात के जब जवाब दे दिए ना, तो मेरे इमाम से फिर सवाल किया। कहने लगा इमाम साहब एक सवाल और है। कहा कौन सा? अर्ज़ की इमाम साहब ये बताएं, अगर कोई बंदा खत्मे नबूवत का दावा करता, मैं अपने मौक़िफ़ में जो कहना चाहता था उस बात पर पहुंचा हूं। इमाम साहब ये बताएं, अगर कोई बंदा नबूवत का दावा करता है तो उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, आपका क्या फतवा है? तो मेरे इमाम फरमाते हैं फतवा का नबूवत का दावा करना बड़े दूर की बात है, कासों दूर की बात है। जो बंदा नबूवत का दावा करता है, एक दूसरा बंदा उठ के उससे कहता है कि यार तूने नबूवत का दावा किया है, मैं तेरे साथ मुनाज़रा करना चाहता हूँ, मुझे दलील दे, तू नबी है। मेरे इमाम फरमाते हैं जो बंदा उससे दलील मांगता है, जिसने दावा नबूवत किया वो तो वाजिबुल कत्ल है, वो तो वासिले जहन्नम है। लेकिन जो दलील मांगता है, मेरे इमाम ने फरमाया उसके बारे में मेरा फतवा ये है कि दलील मांगने वाला उससे बड़ा गुस्ताख है, वो भी वाजिबुल कत्ल है, वासिले उसको भी जहन्नम कर दिया जाए। ये ज़हन में रखो, खत्मे नबूवत का मसला इतना बदीही मसला है, इतना वाज़ेह मसला है, इतना अटल मसला है। मेरे नबी के बाद क़यामत तक कोई नबी आ नहीं सकता जो नबूवत का दावा करे तो शरीयत के कहती है कि मन सब्बा नबी के फक़्तुलूहु, उसको काट के रख दिया जाए। ये शरीयत का फतवा, मेरा फतवा, किसी इमाम का फतवा नहीं है। हरम पाक के अंदर जब मक्का फतह हुआ, हज़रत हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, अर्ज़ की या रसूलल्लाह कि मैंने क़त्ल आपका गुस्ताख है, वो काबे के गुलाब के अंदर चिपटा हुआ है। आपका हुक्म था कि जो हरम पाक में दाखिल हो जाए उसको कुछ ना कहा जाए। इब्ने जुबैर जिसका आपने नाम लेकर फरमाया था कि इसको वासिले जहन्नम कर दिया जाए, वो तो काबे के गुलाब में छुपा हुआ है। मेरे इमाम फरमाते हैं नबी का गुस्ताख हो तो काबे के अंदर में दाखिल हो गया हो जाए। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं ए अली मुर्तज़ा, मन सब्बा नबी का फक़्तुलूहु, जो नबी पाक की शान में गुस्ताखी करे फक़्तुलूहु,
میرے حضور کے ایک صحابی یمن کے اندر تھے حضرت زبیر بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میں کہتا ہوں کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت زبیر بن کلاب سے کہنے لگا تیرا کیا خیال ہے میں نبی نہیں ہوں؟ تو حضرت میرے حضور کے صحابی فرماتے ہیں زبیر تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے حواریوں کو بلایا، اسود عنسی، اس نے کہا آگ کو جلایا جائے۔ آگ جلنے لگی، فرمایا اس کو پکڑ کے نا زبیر بن کلاب کو تو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو حضرت زبیر بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا آگ کے اندر ڈالنا چاہتے ہو، چلو مجھے آگ میں ڈالو، ہم تو ہر نماز کے اندر کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی مولا معاف فرما، اگر میری زندگی حضور کی نماز پہ قربان ہو جائے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت زبیر بن کلاب کو پکڑ کر آگ کے اندر ڈالا گیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، تو آگ نے حضرت ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ میرے حضور کے صحابی کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو حضرت زبیر بن کلاب کے ایک بال کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ چلتی چلتی یہ بات وہاں مدینہ کے اندر حضور جانا تک پہنچی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر بن خطاب موجود تھے، تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن پاک میں پڑھتے اور سنتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ نے اللہ کے نبی کو کچھ نہیں کہا تھا، آگ نے اللہ کے خلیل کو کچھ نہیں کہا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ لیکن امت مصطفیٰ میں بھی میرے رب نے ایسے صحابی، ایسے غلام، ایسے حضور کے نوکر کو پیدا کیا کہ میرے حضور کے صحابی کو آگ نے کچھ نہیں کہا۔ بعد میں ایک فیروز نامی شخص ہے جو تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، اس نے اسود عنسی کو واسطہ جہنم کر دیا۔ یہ بات میرے حضور تک پہنچی تو میرے حضور مسکرائے اور میرے حضور نے مسکرا کے دعا فرمائی کہ یا اللہ فیروز کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمانا۔ یاد رکھو یہاں پر حضرت فیروز کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا ہے، حضور کا گستاخ تھا، تو نے حضور کا قانون یا قانون ہاتھ میں لیا ہے، حضور کے گستاخ کو کیوں مارا ہے، تو اس کو واسطے اس کو پھانسی دے دی جائے۔ میرے حضور مسکرائے، اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں 1400 سال کے بعد اگر کوئی میرے حضور کے قانون کو کالا قانون کہتا ہے، اس کو واسطے جہنم کیا جاتا ہے، تو اس کو مارنے والے کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یہ آج کا قانون ہے، اس وقت کا قانون نہیں تھا۔ بے شمار واقعات میرے حضور کے سامنے آئے، جس نے بھی میرے حضور کے گستاخ کو قتل کیا یا دعویٰ نبوت کرنے والے کو قتل کیا ہے، تو میرے حضور نے نہیں فرمایا کہ تو نے قانون ہاتھ میں لے لیا۔ میرے حضور مسکرائے اور اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن کے اندر تشریف فرما ہے۔ مسیلمہ کذاب اس نے خط لکھا، یہ خط قاصد لے کر حضور جانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، خط میں یہ تھا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، پہلی جو اس نے بات کی، اس نے پہلی بات کی کہ ایسے کریں آپ عرب کے نبی ہیں تو عرب کے ایک حصے کا مجھے نبی بنا دیا جائے اور عرب کے ایک حصے کا معاذ اللہ آپ نبی ہیں۔ پھر اس نے دوسری بات جو بھی تھی، اس نے کہا چلو اگر ایسے نہیں کرتے تو آپ یہ وصیت لکھ کے دے دیں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا۔ تو میرے حضور کے ہاتھ میں ایک خشک چھڑی تھی اور میرے حضور علیہ السلام نے اس کو بلند کیا اور اپنے صحابہ سے اور اس قاصد کو مخاطب کر کے فرمایا نبوت دینا تو بڑے دور کی بات ہے کہ سوکھی ہوئی شاخ بھی تو اس مرحوم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں مسیلمہ کذاب اس نے خط لکھا ہے، جواباً میں نے بھی خط لکھا ہے۔ اس خط کے اندر سب سے پہلے میرے حضور نے مسیلمہ کذاب جھوٹا لکھا۔ جب جھوٹا لکھ دیا تو میرے حضور نے اعلان فرمایا بھی تم میں سے کون ہے جو اس خط کے اندر اس کے پاس جائے، اور مسیلمہ کذاب کے ارد گرد 70,000 کا لشکر تھا۔ 70,000 کا لشکر۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید بیٹھے ہوئے تھے اور کھجور کھا رہے تھے، تو جب کھجور کھا رہے تھے میرے حضور نے اعلان فرمایا میرا خط لے کے کون جائے، تو حضرت حبیب بن زید جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے کھڑے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے منہ میں کھجور تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور کھجور کھا رہے تھے، وہ کھجور جو تھی وہ زمین پہ گری، تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لیتا۔ تو حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں اگر میری جگہ پر میرے بولنے سے پہلے کوئی اور بول جاتا تو پھر میں جلدی سے اس لیے بولا ہوں کہ حضور کی نماز کا سب سے پہلا باری جو نماز کا
کے یہ حضرت حبیب بن زید جن کے 12 بچے تھے, ابھی دودھ پیتے بچے بھی تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, لیکن کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ خط لے کے جاؤں گا. تو حضرت حبیب بن زید یہ مدینہ کے بازاروں میں ٹوکرا سر پہ رکھ کے کھجوریں فروخت کیا کرتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ میں جاؤں گا. تو میرے حضور نے فرمایا وہ میرا گھوڑا بھی حاضر ہے, یہ نیزہ بھی حاضر ہے, جاؤ خط پہنچا کے آؤ. یہ 43 سال کا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے یوں نکلے, صحابہ کہتے ہیں یوں نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے. اس ادا سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان کو, لیکن جب مدینہ سے وہ اتنی رفتار سے نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے. آپ نکلتے چلتے چلتے مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے. آپ نے جاتے ہی وہ نیزہ زمین کے اندر کاٹ دیا اور وہ خط پیش کیا. مسیلمہ پوچھتا تو کون ہے؟ تو آگے سے حبیب بن زید نے کہا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں, کیا میرا چہرہ نہیں بتاتا کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں؟ اس نے کہا تو ان کو رسول کہتا ہے, رسول تو میں ہوں. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آگے فرمانے لگے تو اللہ کا رسول نہیں ہے, تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, تو ملعون ہے. خط پیش کیا, خط پڑھا گیا. سب سے پہلے مسلمان کذاب لکھا ہوا تھا. اس کا چہرہ زرد ہو گیا, تلوار اٹھا لی, کہنے لگا پیچھے دیکھ, دائیں دیکھ, بائیں دیکھ, میرے حواری میرے ماننے والے تلواریں نیزے خنجر لے کے کھڑے ہیں, تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. تو آگے سے پتا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی, ہمیں بچے بڑے پیارے ہیں, بچے ان کے بھی تھے, بچے ہمارے بھی ہیں. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کیا بات کرتا ہے, پیچھے دیکھوں, دائیں دیکھوں, بائیں دیکھوں, تیرے حواری خنجر لے کر تلواریں لے کر نیزے لے کے کھڑے ہیں. میں تو مدینہ سے رخصت ہوا تھا, مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا مجھے شہید کر دیا جائے گا. میرے 12 بچے ہیں, دودھ پیچھے بچے بھی ہیں, ابھی ایسے بچے بھی ہیں جو چلتے بھی نہیں ہیں. میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا, تیرے حواریوں کی طرف کیا دیکھوں گا. تو حضرت جو مسلمہ کذاب تھا اس نے اشارہ کیا تلوار سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. حضرت حبیب بن زید کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا گیا آپ بتا اب کیا کہتا ہے. آپ نے پھر فرمایا تو کذاب ہے, ملعون ہے, جھوٹا ہے, رسول اللہ صرف اللہ کے نبی ہے, تو ملعون ہے. اس نے کہا آپ کے بازو یہاں سے کاٹ دیا جائے, یہاں سے بازو کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا گیا, فرمایا کہ وہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے, پھر حضور کے بعد نبی کوئی نہیں. بازو کو یہاں سے کاٹ دیا گیا. پھر اسی طرح سوال ہوئے, بازو کو یہ بھی کاٹ دیا گیا, آپ کی ٹانگیں بھی کاٹ دی گئی, گردن کاٹنے والی باقی تھی. مسیلمہ سے میرے حضور کے صحابی حبیب کہتے ہیں اے بدبخت, جو تو نے کرنا ہے کر گزر, میرا ایک ٹکڑا نہیں, میرے جسم کو 1000 ٹکڑے کر دے. آئے کاش کہ میرا رب مجھے 1000 جانے دیتا, میں ہر بار حضور کی ناموس پہ قربان کر دیتا. بالآخر آپ کی گردن کاٹ دی گئی, شہید ہو گئے. میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں, میرے غلام حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا. بالآخر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے, میرے حضور دنیا سے زید دنیا سے وصال فرما گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا. آپ کے زمانے میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مدینہ کے اندر اور دیگر جو قریب قبیلے تھے ان کے اندر آواز لگائی کہ مسجد نبوی کے اندر اکٹھے ہو جاؤ. سارے صحابہ بھی آئے, تابعین بھی آئے, قبیلے والے بھی آئے. سیدنا صدیق اکبر نے اعلان فرمایا میرے حضور کے غلاموں, میرے حضور کے نوکروں, چوکیداروں, میرے حضور کی ناموس پر پہرا دینے والوں, مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. میں امیر المؤمنین ہونے کے ناطے تمہیں اعلان کرتا ہوں تم مدینہ کو چھوڑ دو. میں نے ہی قانون بنایا تھا کہ جو بدنی صحابی ہیں کسی جنگ کے اندر نہیں جائیں گے. اب میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے, میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. تم سارے نکلو, چھوٹا ہے وہ بھی جائے, بڑا ہے وہ بھی جائے, بوڑھا ہے وہ بھی جائے, جوان ہے وہ بھی جائے. حضرت شیر خدا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے خود تلوار پکڑ لی اور چل پڑے. شیر خدا کہتے ہیں امیر المومنین آپ نے مدینہ میں رہنا ہے, آپ نے نہیں جانا, ہم نے جانا ہے. 1200 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ پہلے نکلے, پھر اس کے بعد کافلے نکلے. 13,000 کا لشکر مسلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, اس کو واسطے جہنم کرنے کے لیے نکلتا ہے. حضرت شیر خدا فرماتے ہیں امیر المومنین آپ نے نہیں جانا, آپ نے تب جانا ہے جب ہم جامع شہادت نوش کر لیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مدینہ کے اندر کوئی نہ رہے, مدینہ کے اندر جنگلوں کے درندے آئیں اور مجھے گھسیٹ کر جنگل کے اندر لے جائیں, میری بوٹیاں کر دیں. یہ سیدنا صدیق اکبر کو منظور ہے, لیکن میرے نبی کی ناموس پر کوئی انگلی اٹھائے, کوئی نبوت کا
13,000 کا لشکر، سامنے 70,000 کا لشکر مسلمہ کذاب کا، اور وہ ایک قلعے کے اندر، قلعے کی دیواریں بہت اونچی اونچی ہیں، ایک پہاڑی کے اندر ہے اور اس کو دروازہ لگا ہوا ہے. پھر حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، جو بھی حضرت برا بن مالک کی قریب پڑے گا ایک بار کانپ جائے گا کہ 70,000 کا لشکر ہے، دروازہ کھل نہیں رہا. حضرت برا بن مالک کہتے ہیں حضور کے غلاموں مجھے پکڑو اور مجھے پکڑ کے اس قلعے کے اندر پھینک دو اور میں دروازہ کھولوں گا. حضرت برا بن مالک کہتے ہیں مجھے پکڑ کے جب پھینک دیا میں چلا گیا. حضرت انس کہتے ہیں جب ہم نے پھینکا تو آپ داخل ہوئے، جا کے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھول دیا گیا تو میرے حضور کے صحابہ لڑنے لگے. لڑتے لڑتے 3 دن گزر گئے. لمبا واقعہ ہے، 3 دن گزر گئے، فتح نہیں ہوئی. بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط سیدنا صدیق اکبر کو لکھا. آپ نے فرمایا کہ ہمیں فتح نہیں ہو رہی اور ہمیں تقریباً 1000 کے قریب صحابہ بھی شہید ہو گئے ہیں، فتح نہیں ہو رہی. تو آگے سے پتہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا لکھا؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے پیٹ کے اندر مروڑ پڑتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ، یہ نعرہ تم نے اب نکالا ہے، یہ نعرہ اب نہیں نکلا. یہ نعرہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے لگوایا جب یہ جمامہ کے اندر لگا. آپ نے فرمایا سارے صحابہ یا رسول اللہ یا محمد آہو، یا رسول اللہ یا محمد آہو. ہر ایک صحابی نعرہ لگائے. سارے صحابہ نے جنگ جمامہ کے اندر جا کر سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا. خالد بن ولید کہتے ہیں یہ نعرہ لگانے کی دیر تھی کہ ہم نے 70,000 کے لشکر کو آگے لگا دیا. میرے حضور ایک صحابی ام عمارہ کے بیٹے ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیا. اس صحابی کی والدہ ام عمارہ یہ بھی لڑتی لڑتی 70,000 کے لشکر سے گزرتی ہوئی اس مسلمہ کذاب تک پہنچتی ہے. دیکھا واصل جہنم ہو چکا ہے. فرمایا یہ کس نے کیا؟ بیٹے نے ماں سے کہا ماں یہ میں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے. پتہ ہے آگے سے وہ ام عمارہ نے کیا کہا تھا؟ ام عمارہ کہتی ہے بیٹا اس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، آج تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قیامت تک جو بھی میرے حضور کا گستاخ پیدا ہو اور اس کے بارے میں ایک ہی قانون ہے وہ من سبنا بالجن ہے کہ اس کو کاٹ کے رکھ دیا جائے. یہی جنگ ہے. اسی جنگ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے اندر ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، لڑتے لڑتے گزر گئے، افطاری ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عمر آئے، فرمانے لگے اے عبداللہ بن مسلمہ کیسی حالت ہے؟ عرض کی جنت کا نظارہ کر رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، مجھے افطاری کرا دو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں جلدی سے گیا، مشکیزے سے پانی نکالا، پانی لا کے حضرت عبداللہ بن مسلمہ کی خدمت میں پیش کیا. تو جلدی سے جب لے کے میں واپس پلٹا نا تو میں نے دیکھا کہ حضرت اس صحابی حضرت عبداللہ بن مسلمہ کو جنت کی حوریں جنت کا جام پلا رہی تھی. میرے حضور مکہ کے اندر موجود ہیں. میرے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی ہیں حضرت ابن امیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ اے ابن امیس فلاں شخص فلاں گستاخ وہ مجھے میرے بارے میں فلاں فلاں جملے کہتا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کو واصل جہنم کر دو. ابن امیس نے اس کو واصل جہنم کر دیا. میرے حضور کی خدمت میں اس کا سر لے کے آئے. جب سر پیش کیا یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت ہے جو آپ کے بارے میں برے الفاظ کہتا تھا، میں نے واصل جہنم کر دیا. تو میرے نبی نے علیہ السلام مسکرائے اور دعا بھی فرمائی اور اپنا عصا مبارک بھی دیا. حضرت ابن امیس کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اپنے اہل و عیال سے کہا کہ میرا عصا ہے، میں مر جاؤں گا میرے کفن کے اندر رکھ دینا، یہ عصا لے کے حضور کی خدمت میں جاؤں گا. یا رسول اللہ کی آپ نے مجھے نشانی دی تھی، یہ نشانی میرے پاس ہے، میرے پاس کمال کوئی نہیں، نشانی میرے پاس موجود ہے. جان کے صحابی ابن امیس حضور کی خدمت میں جائیں گے، جاتے کہیں گے یا رسول اللہ میرے پاس یہ نشانی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں ہم بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں. ابھی 14 اپریل کو فیصل آباد کی سرزمین پہ ایک ملعون عورت نبوت کا دعویٰ کرتی ہے. 15 اپریل کو گجرات کے سرائے عالمگیر پوران کے گاؤں کے اندر ایک شخص مسجد کے اندر آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. پھر اسی پچھلے ہفتے کے اندر سندھ کی جامع مسجد شاہ جہان کے اندر فلم شوٹ کی جاتی ہے. پھر لاہور کی مرکزی جامع مسجد تاریخی مسجد کے اندر مسجد وزیر خان کے اندر فلم شوٹ کی جاتی ہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ ہمارے ہوتے ہوئے مولانا نبوت کا دعویٰ
सोए रहे। बताओ आज किस मुंह से मेरे पास आए हो? अगर मेरे हुजूर ने ये सवाल कर लिया तो हुजूर के गुलामों बताओ हम किस मुंह से जाएंगे? हम वो उम्मती हैं, नबी की नमाज पर पहरा देना, नबी की खत्म नबूवत पर पहरा देना बड़े दूर की बात है। हम वो लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ के हुजूर की आंखों को ठंडक भी नहीं पहुंचा सकते। हम तो हुजूर के गुलाम हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगाते हैं। नारा लगाना आसान है, लेकिन हुजूर की नमाज पर पहरा कैसे देना जैसे सहाबा ने दिया या 1400 साल के बाद गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने दिया, बड़ी मुश्किल काम है। हम आज कहते हैं अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हर बंदे को आयत याद है, ये आयत याद है तो सूरत यासीन की एक की आयत भी याद होनी चाहिए। हाज़िही जहन्नम अल्लती कुंतुम तुअदून। मैं अल्लाह फरमाता है मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जहन्नम के अंदर डालूंगा। ये बख्शिश तब होगी जब हुजूर के साथ वफा होगी। किसने उलमा इकबाल से पूछा आप इस मकाम तक पहुंचे हैं, अगर कोई और बंदा इस मकाम तक पहुंचना चाहता है या हुजूर के सहाबा पहुंचे, अहले बैत पहुंचे हैं, ताबीन पहुंचे हैं, तबा ताबीन पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे? आपने एक ही जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया एक ही बात है जिसके लिए कब्र भी ठंडी हो सकती है, कब्र के अंदर हुजूर जाने जाना तशरीफ लाएंगे, हश्र में भी शफाअत होगी, उसके लिए आपने एक ही जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर से वफा करके देखो, कायनात के अंदर सारी चीजें जो नुकसान पहुंचाने वाली है ये तुम्हारी गुलाम बन जाएंगी, तुम्हारी नौकर बन जाएंगी। आग का काम जला देना है, छुरी का काम काट देना है, पानी का काम दबा देना है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया गया। मेरे अल्लाह से वफा की है, आग ने कुछ नहीं कहा। इस्माइल के गले पे छुरी चलाएगी, वफा अल्लाह से की तो छुरी ने कुछ नहीं कहा। और जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी को आग के अंदर डाला गया, वफा हुजूर जाना से की है तो आग से भी कुछ नहीं कहा। और गाजी इल्मुद्दीन जब दुनिया से गया, अल्लामा इकबाल ने कब्र के अंदर उतर कर कहा था गाजी इल्मुद्दीन हम बातें करते रह गए और दरखाना का मुंडा बाजी ले गया। वो कैसे ले गया? वो मेरे हुजूर की नमाज पर पहरा दे के फिर बाजी लेके गया है। हुजूर की नमाज पर पहरा देकर खत्म नबूवत का फेरा लहरा कर फिर वो बाजी लेके गया है। हुजूर के गुलामों उसके लिए एक ही रास्ता है, वो मेरे हुजूर की गुलामी में आ जाओ, मेरे हुजूर से वफा करो, निज़ाम मुस्तफा के साथ खड़े हो जाओ। अगर आज तुम निज़ाम मुस्तफा के साथ खड़े हो जाओगे हम और कुछ नहीं कह सके, इतना तो कह सकेंगे या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन हाँ आपका जो निज़ाम था मैं उस निज़ाम के साथ वफा करके आया हूँ। इसलिए जिंदगी की जितनी सांसें बाकी हैं इन सांसों को नबी के नाम कर दो। मेरे नबी की इज्जत के लिए, नबी की वफा के लिए, नबी की नमाज के लिए, नबी की खत्म नबूवत के लिए इनको वक़्फ़ कर दो। ज़हन में रखो जो भी क़यामत तक कोई शख्स, कोई मलऊन, कोई कज़्ज़ाब नबूवत का दावा करता है तो उसके लिए मेरे हुजूर का एक ही फरमान है कि मन सब मन सब नबी सारे जवाब दे बात खत्म। मन सब नबी